آج ہمارا جو موضوع ہے، جس بیماری پر آج گفتگو کی جائے گی، وہ سوائن فلو ہے۔ یہ ایک مرض ہے جو آج کل سنا گیا ہے کہ پاکستان میں باب المدینہ کراچی میں بھی یہ پھیل رہا ہے، اور پنجاب کی طرف کئی اس میں اموات بھی ہوئی ہیں، فوتگیاں بھی ہوئی ہیں۔ اور ایسا مرض ہے کہ جس پر احتیاط نہ کی جائے اور اس کو قابو نہ کیا جائے تو یہ کسی بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا آج اس کی ہم کچھ آگہی آپ کو کریں گے، اور اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے اس بیماری میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کچھ ڈاکٹر صاحبان سے اس پر مشاورت بھی کریں گے۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور سوال کروں گا کہ یہ بیماری ہے کیا، اور اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ سوائن فلو بیماری ایک فلو جو ایک عام انسان کو ہوتا ہے اسی کی ایک قسم ہے، جو ایک جانور سوائن جو ہوتا ہے جس کو عام زبان میں ہم خنزیر کہتے ہیں، اس سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ اس کا فلو ہوتا ہے جو انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ علامات میں تو یہ ہیں کہ 104 درجے کا بخار، شدید زکام، کھانسی، سر درد، جوڑوں کا درد، بھوک کا ختم ہو جانا، اور بر وقت علاج نہ ہو تو مدافعتی نظام ناکارہ ہو جائے تو مریض نمونیا کا شکار ہو کر دم توڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر احتیاطیں جو ہیں وہ شراب، تمباکو نوشی، پرزرو یعنی محفوظ کیا ہوا گوشت فریج میں جو اس پر ہم دبا کے رکھتے ہیں، جی آج تک شاید بقرعید تک وہ چلتا ہوا کتنوں کے گھروں میں نا، بالکل چلانے والے چلاتے ہوں گے، چلتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے اندر کی بات ہے۔ ڈبہ بند غذائیں، چاول، ڈبہ بند غذاؤں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کمپنی پیکنگ والی جو غذائیں ہوتی ہیں، کین کے اندر، جو ٹین کے ڈبوں کے اندر، یا کسی بھی چیز میں سبزیاں بھی آتی ہیں، فروٹ بھی آتے ہیں، سب چیزیں آتی ہیں اس کے اندر۔ اچھا، مطلب احتیاط یہ ہے کہ احتیاط کریں ان سے، اچار ہے وغیرہ، اور اس کے ٹھوس غذائیں حتی الامکان پرہیز کریں۔ پھلوں کے جوسز، سبزیوں کے سوپ اور دیگر سیال غذائیں یعنی کہ لیکوڈ والی غذائیں جو شاندہ وغیرہ زیادہ مفید ہے۔ 2 پورشن ہوگا جس کے، ہاں یہ پرہیز لازم ہے، یہاں تک ایک پورشن ہو گیا۔ شراب تو حرام ہے، بالکل پینی نہیں ہے۔ تمباکو نوشی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اور محفوظ کیا ہوا گوشت، وہ تو تھوڑے عرصے پہلے ڈاکٹر نظام نے ہمارے ایک سلسلے میں کہا تھا کہ مطلب فریج کے اندر اگر آپ نے گوشت رکھا ہے تو 10 دنوں کے اندر استعمال کر لیں، 10 دنوں کے بعد اس کے استعمال کرنے میں نقصان ہو سکتا ہے، نقصان کے پہلو ہیں۔ آپ بھی انڈوس کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بالکل، اس میں چانسز ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہو، لیکن چانسز بن سکتے ہیں۔ یہ بھی احتیاطی بات، شراب تو کیا احتیاط کریں گے، شراب تو حرام ہے، یہ احتیاط والی چیز نہیں ہے۔ احتیاط کیجئے شراب، اور اگر طبیعت صحیح ہو تو اللہ نہ کرے مطلب کہ ایسا کوئی آپ کو بولے کہ یہ پی لیجئے، یہ تو نیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شراب تو حرام ہے۔ تمباکو نوشی البتہ یہ عرض کروں گا کہ چھوڑ دیجئے، یہ اگرچہ حرام نہ صحیح، سگریٹ جس کو کہتے ہیں، میری تمباکو نوشی سے مراد خاص کر سگریٹ ہے، تو سگریٹ تو چھوڑ دیجئے کہ یہ بھی کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کے سینے کو برباد کرتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو برباد کرتی ہے، آپ کے جسم کے بہت سارے نظام کو تباہ کرتی ہے، آپ کے گلے کو برباد کرتی ہے، آپ کے دانت کو، آپ کے مسوڑوں کو بربادی کر رہی ہوتی ہے، آپ کے پیسے بھی برباد کر رہی ہوتی ہے۔ تو سگریٹ چھوڑ دیجئے۔ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے وہ ایک سگریٹ، اس کے بعد اب آیا وہ شیشے کا استعمال، جس کے اندر بہت زیادہ یہ بھی بیماریاں کرتا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو بڑا خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے، سینے میں زور مارتا ہے وہ تو۔ پھر یہ میری معلومات ہے، وہاں ایک عجیب ماحول بنا دیا گیا ہے، گلیمرائز کر دیا گیا ہے، بے پردہ عورتیں اور مرد اور گانے باجے، جیسے کہ ایک عیاشی کا اور ایک گناہ بری تفریح کا ایک سامان بنا دیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کی تو خصوصیت قرآن مجید یہ فرماتا ہے، وہ جو بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، ایسوں کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے۔ بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، بری باتوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ سوائن فلو ہو یا نہ ہو، ان تمام تر چیزوں سے جن کا یہاں لکھا گیا ہے ان میں ایک تعداد ہوا ہے۔ شراب تو حرام ہے جیسے میں نے عرض کر دیا، تو دیگر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ اس کی احتیاطوں پر جو بیان فرمائیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور آپ کو فلو کی تکلیف ہے تو آپ ہاتھ دھو نہیں پاتے ہیں، تو اس میں اپنے منہ اور آنکھ، ناک یا انگلی لگانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ان جگہوں پہ وائرس کے جسم میں داخل ہو کرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو زکام وغیرہ ہو رہا ہے تو اگر چھینک وغیرہ اگر آپ کو آتی ہے تو کوشش کریں کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ ہاتھ سے ہم اس کو
روکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے طریقہ، لیکن بیٹر کہ آپ اس کو اپنی آستین سے روکیں. رومال رکھ لیں تو رومال رکھ چھوٹا لیں، سا ہاں نیپکن بالکل، رکھ اس سے بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں اویلیبل ہے تو آستین سے آپ کر لیں. غیر ملکی سفر کے اندر اگر آپ ہوتے ہیں تو وائرل انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس وہ وائپس جو رومال وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے اس کو آپ صاف کر لیں اس جگہ کو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں. اسی طرح جب آپ اس کا ہاتھ وغیرہ اگر دھوتے ہیں تو اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو لیں. بہتر ہے یہ لیکوڈ سوپ کا استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کھانے پینے کے اندر جو ہے پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ رکھیں. چھینکتے وقت، کھاتے وقت یا رومال ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور اس کو فوراً ضائع کر دیں. محمد عمران اتاری، مانڈوی، کچھ، گجرات، ہند سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سوائن فلو کی کوئی دعا ہو تو برائے کرم عطا کیجیے. جزاک اللہ خیر. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. یہ روحانی علاج امیر علیہ سنت کا زبردست رسالہ بیمار عابد، اس کے پیج نمبر 34 پر ہے. مقتۃ المدینہ کا یہ پرنٹڈ رسالہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.